الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتتقوا لعلكم ترحمون. ثم پھر آتینا ہم نے عطا کیا دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تماما اور نعمت پوری کی علی الذین اس شخص پر احسنا جس نے اچھا عمل کیا و تفصیلا اور تفصیل لکل شیء ہر ایک چیز کی وہدن اور ہدایت و رحمتا اور رحمت لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون ایمان لائے. وہذا اور یہ کتاب ہے انزلناہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک بڑی ببرکت ہے. فاتبعوہ تم اس کی اتباع کرو پیروی کرو اس کو مان لو اس کو عمل میں لاؤ. واتقوا اور تم تقوی اختیار کرو ڈر جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر اللہ رب العالمین رحم کرے. گزشتہ آیات آپ حضرات نے سماعت فرمائی اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے, یہی ہدایت ہے, یہ رہنمائی ہے, اس کے پیچھے چلو, اس کو مان لو, اس کو پڑھ لو, اس پر عمل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا کی جسے ہم تورات کہتے ہیں. تماما علی الذین اور ہم نے نعمت پوری کی اس شخص پر احسنا جس نے اچھا عمل کیا. وہ تفصیلا اور تفصیل لکل شیء ہر ایک چیز کی وہدن ہدایت رحمت لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون ایمان لائیں. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کا ذکر بیان فرمایا وہاں تورات کا ذکر کیا, جہاں تورات کا ذکر کیا وہاں قرآن پاک کا ذکر کیا. یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, یا جو ہم پر شریعت نازل ہوئی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, یا پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو شریعت دی تھی ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے, یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے شریعت ہدایت رہنمائی دی تھی ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جو شریعت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, یا جناب ابراہیم علیہ السلام یہ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے, تو ہم نے اس شریعت کے اندر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے کا اور اس زمانے کے اندر آنے کا ان کی صفات ان کے کمالات ہم نے بیان فرمائے تھے. اب آپ نے ان باتوں کو کیوں نہیں مانا؟ وہ بھی اسی کتاب کا حکم تھا, اگر آپ اسے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ آپ تورات انجیل اور زبور کو بھی نہیں ماننے والے, آپ اپنی خواہشات کو ماننے والے ہیں. اور یہاں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس وقت کے اندر سب سے بہترین شریعت, آسمانی شریعت, اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت رہنمائی وہی تھی. اب اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ہم نے ایک کتاب نازل کی جو بڑی بابرکت ہے. فرمایا کہ فَاتَّبِعُوهُ تم اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تم اللہ سے ڈرو پرہیزگار بن جاؤ ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پیغمبر علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی دیگر شریعتیں تھیں, جتنے بھی دیگر ادیان تھے, پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دعوت دینے کے بعد وہ سب اس پر عمل کرنا باطل ہو گیا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اے نبیوں رسولوں پیغمبروں, اللہ نے پیغمبروں نبیوں رسولوں سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر نعمتیں دوں گا, بادشاہتیں دوں گا, نبوت دوں گا, رسالت دوں گا, دنیا کے بے شمار انعامات دوں گا. ثم جاءکم رسول پھر میرا نبی آئے گا, رسول آئے گا, آمنہ کا لال آئے گا, مکہ کا والی, عبداللہ کا در یتیم, آخری نبی, خاتم الانبیاء, امام الانبیاء آئے گا. تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ثم جاءکم رسول اپنی نبوت, رسالت, اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہے.
تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء تھے سب انبیاء کو یہی بات دہرائی کہ جب ایک نبی کی دعوت نبوت چل رہی ہوتی تھی دوسرا نبی آ جاتا تھا تو وہ اپنی دعوت کو چھوڑ کر کے اس کے اتباع پہ بھی کرتا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی اور آخری انبیاء خاتم الانبیاء، جہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی شریعت کے بعد اور شریعت آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد اور شریعت آئی، داؤد علیہ السلام کی شریعت کے بعد اور شریعت آئی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بعد اور شریعت آئی۔ ایک شریعت چل رہی ہوتی تھی، اللہ کا پیغام پر لوگ عمل کر رہے ہوتے تھے، جب دوسرا نبی آتا تو اسے چھوڑ کر دوسرے نبی کے اتباع اور پیروی کرنی پڑتی تھی، اس کے کہے پر عمل کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ رب العالمین نے پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو یہ اعزاز و اکرام دیا کہ قیامت تک یہی نماز، یہی زکوٰۃ، یہی حج، یہی روزے کا طریقہ اور یہی دین رہے گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اور یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آپ یہود، نصارہ اور مشرکین کی طرح دین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو، اپنے مذہب کو تقویت دینے کی خاطر دین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو، اپنی خواہشات کو تقویت دینے کی خاطر دین کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے نہ آئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے یا نہیں آتی، میری خواہشات کے مطابق یہ چیز اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری رائے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا یہی میری کامیابی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔